بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی مسئلہ اللہ اکبر بسم اللہ لفظ مستعمل جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ دو قسم ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف اور اس کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے مفرد کا؟ اور مرکب کی تعریف اور اس کی دو قسمیں کون سی؟ تو مرکب مفید کے کتنے نام ہیں اور کون سے؟ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جملہ خبریہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ میں پہلی جز کے کتنے نام ہیں؟ کون سے؟ مبتدا۔ دوسری جز کے مسند اور تو دوسری قسم کون ہے؟ جملہ فعلیہ۔ دوسری قسم جملہ فعلیہ میں پہلی جز کے کتنے نام ہیں؟ کون سے؟ اور دوسری جز کے تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ بعد میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ آگے تفصیل آئے گی، پہلے ہوتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ اور پہلے مسند ہوتا ہے۔ بات سمجھیا؟ تو جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، دونوں میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک، صرف فرق اتنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا اور دوسرا، تو جملہ فعلیہ میں پہلا ایشا بس۔ اب سمجھو مسئلہ یہ ہے کہ جو مسند ہوتا ہے، جو جملے اسمیے میں دوسری جز اور جملے فعلیے میں جو مسند ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے۔ یہ ایک گل ہوندی ہے، ایک گل ہوندی ہے۔ نعمان بڑا چنگا بچہ ہے، اندے میں جیڑی میں گل دسی نعمان اور تیری ذات دسی ہے، جیڑی میں شاید دسی وہ کی ہے؟ سمجھ آتی بھی؟ تیمور بڑی سونی اذان دیندا ہے، اندے نال میں تیمور دی ذات دسی ہے؟ کی دسیا ہے؟ سونی اذان دیندا ہے۔ اے جڑا کسے شے دے بارے وچ جیڑی گل دسی دی ہے، ایو مسند ہوندا ہے تے اے حکم ہوندا ہے، اے حکم ہوندا ہے۔ گل سمجھی جی؟ تو مسند جو ہے نا، مسند یہ حکم ہوتا ہے، یہ یعنی اے جڑی گل ہوندی ہے جی، سمجھے جی؟ طارق صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، اندے نال میں تھوڑی ذات دسی ہے، کم دسیا ہے کیڑا؟ بہت محنت کرتے ہیں۔ اے جڑا کسے شے دے متعلق جیڑی گل دسی دی ہے او مسند ہوندا ہے۔ جی میں پیچھے مثال پڑھی، زید عالم میں زید دسیا ہے کہ زید دا عالم ہونا؟ تو جیڑی کسے دے بارے وچ گل دسی دی ہے او ہوندا ہے مسند، تے او ہوندا اس تے حکم۔ کیا ہوندا ہے؟ حکم ہوندا ہے۔ تو مسند کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ تھوڑے سے دماغ سے زور دیو گے تو گل سمجھ آئے گی۔ مسند حکم ہوتا ہے جی۔ تو مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر وہ حکم لگایا جاتا ہے۔ مسند الیہ جس پر وہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو زیدن پر حکم لگایا ہے کس کا؟ عالم ہونے کا، اور عالم خود حکم ہے کہ زید عالم ہے۔
ہاں جی کیا ہے؟ مسند حکم ہوتا ہے. یہ تو لفظ نے ترجمہ فارسی تو آ جائے گی کوئی دماغ سے بھی ٹل دے ہو چاہ. مسند حکم ہوتا ہے اور مسند الہ جس پر حکم لگایا جائے. گل سمجھیا؟ ہوں ضرب زید زید نے مارا اندر زید دسیا یا انہوں مارنا دسیا؟ اے مارنا ایک حکم ہے جڑا زید اتنے لایا ہے. کہڑا بے انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں ماریا ہے. اے مطلب استاداں پیسے دیتے نے. استاد دسے نے یا پیسے دینا دسیا ہے؟ اے پیسے دینا ایک حکم ہے جڑا استاداں اتنے لایا ہے. کی مطلب؟ وہ ایک جھٹکا حکم ہے. اس بار اس نے حکم جاری کر دیا وہ نہیں مراد گا جی. سمجھ نہیں پی کہ کی حکم لایا ہے؟ بے انہیں پیسے دیتے نے. تو مسند کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے. سمجھی گل؟ تے اے مطلب یہ وجہ ہے کہ منطقی کی نہ رکھ دینے محکوم علیہ تے محکوم بہی. جس پر محکوم علیہ جس پر حکم لگایا گیا، محکوم بہی جس کے ساتھ حکم لگایا گیا. جی سمجھو نہیں بھیا؟ تاں منطقی زید دا کی نہ رکھے محکوم علیہ تے عالم دا نام بہی، کیونکہ زید اتے حکم لایا تے عالم دے نال لایا ہے. جی گل سمجھیا؟ ہاں بھی آخ کی آخی تمہیں کوئی بول. مسند حکم ہے اور مسند الہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے. جی چلو اینی گل ہی پکا اگلی کتاب میں آ جائے گا. پھر کوشش کری تو جی سارے سال کوشش کو نہ کی تو پھر استاد ہی کوشش کرے گا. جی تو مسند کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے اور مسند الہ وہ جس پر حکم لگایا جائے. من کر کوئی گل پہ پلے. وہ جڑی گل دسی دی نا کسی دے بارے ان کی آخد ہے تے جن دے بارے وچ دسی دی ہے وہ کی ہوندا ہے؟ جس پر حکم لگایا گیا ہے. اور جان کے مسند اس تے آشیا لکھا ہونا لگا ہے او تے لکھا ہے مسند کے لفظ مسند 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لفظ مسند محکوم بھی کو بھی مسند کہتے ہیں. محکوم علیہ اور محکوم کے درمیان جو نسبت رابطی ہوتی ہے اس کو بھی حکم کہتے ہیں. خود تصدیق کو بھی حکم کہتے ہیں. پورے جملے کو قضیے کو بھی حکم کہتے ہیں. ایتھے پہلا معنی مراد ہے کون؟ محکوم بہی. کون؟ ایسے حکم کے 4 معنی ہوتے ہیں. محکوم بہی، محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان والی نسبت رابطی اور تصدیق او ہے نہیں ہے، اور خود پورا قضیہ یعنی پورا جملہ. کیونکہ جس کو منطقی نہ بھی جملہ کہتے ہیں، منطقی کیا کہتے ہیں اس کو؟ تن دسے سے وہ قضیہ کہتے ہیں. جی گل سمجھیے؟ تو یہاں کیا معنی مراد ہے حکم کا؟ محکوم بہی یعنی مسند محکوم بہی ہوتا ہے اور مسند الیہ محکوم علیہ ہوتا ہے. گل اصل ہے مسند اے گل ہے مسند محکوم بہی ہوتا ہے اور مسند الہ محکوم علیہ ہوتا ہے. اور جان کے مسند حکم ہے. کیا مطلب ہے؟ محکوم بہی ہے دسیا نہیں جی. ہوں حکم بمانا اور مسند الیہ وہ شے جس پر حکم کرتے ہیں. اور جان کے مسند حکم ہے اور مسند الہ وہ شے جس پر حکم کرتے ہیں. شاباش. اور جان کے مسند حکم ہے اور مسند الہ وہ شے جس پر حکم کرتے ہیں. اگے واسم مسند و مسند الہ توانت بوادر وفعل مسند باشد و مسند الہ نہ توانت بوادر و حرف نا مسند باشد و نا مسند الہ. اچھا جی واپس چلو. مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں سے یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے.
کلمہ کتنی قسم ہے؟ اسم فعل ہے تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ مرکب کس سے بنتا ہے؟ یہ جمع ہوتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے. حد ہوگا. مرکب بنتا ہے جامع. تروت نکاح سے بھی تیار رکھے وہ گل ہونی سمجھ آئے گی جی. بھائی مرکب کلموں سے بنتا ہے. کلمے کی کتنی قسمیں؟ کون سی؟ اسم فعل حرف. تو لہذا مرکب ناقص ہو یا مرکب مفید ہو جس کو پھر جملہ کہتے ہیں، پھر جس کی آگے قسمیں بنی ہیں ساری، یہ کس سے بنتا ہے؟ بس یہ مسئلہ ایک پاس ذہن چ رکھو. دوجا مسئلہ جڑا کل سر کھپایا ہے، جملے اسمیے میں پہلی جز کیا ہوتی ہے اور دوسری دوجے نام ایک فرل کی بولو. پہلی جز کیا ہوتی ہے اور دوسری. یہاں سے یہ بات سمجھے کہ جملہ اسمیہ تب بنتا ہے جب اس میں ایک مسند الیہ ہو اور ایک مسند ہو. جملہ اسمیہ تب جملہ بنتا ہے. سمجھائیے؟ ایک پہلی جز، دوسری. جملہ فعلیہ جو آپ نے پڑھا اس میں پہلی جز کیا ہوتی ہے؟ دوسری. تو کیا سمجھا آپ نے کہ جملہ فعلیہ بھی وجود میں تب آئے گا جب ایک کیا ہو؟ تو جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، یہ تب وجود میں آتے ہیں کہ ایک شے کیا بنے، یعنی ایک شے مسند الیہ ہو اور ایک شے مسند ہو. تو یہ دونوں جڑیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا. پہلی جز اگر اسم ہے تو پھر جملہ، اگر پہلی. تو دونوں جملوں سے یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جملہ اسمیہ بھی تب وجود میں آتا ہے کہ ایک کیا ہو، اور جملہ فعلیہ بھی تب وجود میں آئے گا ایک. ایشا بس گل سمجھی کہ نہیں؟ اب مسئلہ سمجھیں. کلمے کی ہیں 3 قسمیں. کون سی؟ اور کلمے جمع ہوتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. کون بنتا ہے؟ یہ گل پڑی کہ نہیں پیچھے؟ اب یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے مسند کون بن سکتا ہے، مسند الیہ بننے کی صلاحیت کس میں ہے، اور تیرے طرح کون ہے جڑا کچھ بھی نہیں بن سکتا. سمجھی بات؟ اب یہ بتاتے ہیں کہ کلمے کی جو ان میں سے کون سی قسم کیا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. ان میں سے تو اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. اسم آپ دیکھیں پہلی مثال میں زید عالم میں زید کیا ہے؟ عالم. تو زید اسم ہے کہ نہیں؟ عالم بھی. تو اسم مسند الیہ بھی بنا ہوا ہے اور اسم، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسم جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ بھی بنتا ہے اور اسم. لہذا 2 اسم مل جائیں، کون؟ اور پہلا کیا بن جائے، دوسرا کیا بن جائے، تو یہ کلام بن جائے گی، جملہ بن جائے گا. کون سا؟ فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. فعل کون؟ فعل صرف اچھا 2 فعل جمع ہو جائیں تو جملہ بن جائے گا، کیونکہ یہ تو صرف اب مسند الیہ کو نہیں ہے. تو جب تک مسند الیہ نہیں آئے گا تو جملہ نہیں بنے گا. گل سمجھی کہ نہیں؟ فعل صرف کیا بنتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اسم جڑے گا
جو کیا بنے گا؟ تب یہ جملہ بنے گا. تو فعل صرف، لہذا اکیلے دو فعل جمع ہو جائیں تو جملہ اس سے، کیونکہ یہ تو صرف مسند بن سکتا ہے، مسند لے. تو جملے کے لیے دو شیوں کا ہونا ضروری ہے. کون سی؟ اے شاباش. اور حرف جو ہے نا وہ نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند لے بنتا ہے. حرف کچھ بھی نہیں بنتا، نہ مسند لے بنتا ہے. لہذا اگر دو حرف جمع ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہ بنیا، نہ بنیا جملہ نہیں بن سکتا. گل سمجھیا؟ آخیو گل. بن سکتا ہے. اسم کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کلام کے اندر مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند لے بھی. ٹل دے تا گل سمجھ آنی ہے کہ اسم کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے. لہذا دو اسم جب جمع ہو جائیں، اور جی میں ذہن تو عالم ہوں، کل تم کنیاں مثال دیتی نے، ایک کیا بن جائے گا؟ دوسرا تو مل کر کیا بن جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. جی ہاں جی. اور پھر مسند ہو سکتا ہے اور مسند الیہ نہیں بن سکتا، مسند لے نہیں بن سکتا. لہذا دو فعل جمع ہو جائے تو جملہ، کیونکہ صرف یہ مسند ہے، مسند لے کو نہیں ہے. جب تک مسند لے نہیں آئے گا جملہ نہیں بنے گا. جی بات سمجھیے. اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ. لہذا اگر دو حرف جمع ہو جائیں، ایک جیسے جمع ہو جائیں، تو جملہ نہیں. کیونکہ نہ مسند ہے نہ مسند لے. اصل میں 6 احتمال بنتے عقلی. کتنے؟ یہ اگلی کتاب میں تفصیل سے آ جائیں گے. آج صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے. کیا؟ نہ یہ کہ اسم جو ہے وہ دونوں بن سکتا ہے. کیا؟ اور فعل صرف مسند لے، اور حرف صرف حرف ہوتا ہے. حرف صرف ہوتا ہے، نہ مسند بنتا ہے اور نہ لے بنتا ہے. یہ ہر مسئلے دے اگے دلیلاں تے سوال جواب، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، تے کیوں اجے نہیں شروع، اجے صرف گلاں پکاڑیاں نے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اجے صرف اینا بھی اے بندہ ویکھی اے تیرا ابا ہی، اجے اینی گل ہے. اے علامہ ہے، اے بڑا غصے والا ہے، اے کل دساں گے. سمجھ آندی پئی؟ اجے صرف کی پکانا ہے بھی اے ابا ہے. چل پہ. اور اسم مسند اور مسند لے بن سکتا ہے، اور فعل مسند لے ہوتا ہے، اور مسند ہوتا ہے، اور مسند لے نہیں بن سکتا. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. اور اسم مسند اور مسند الیہ بن سکتا ہے، اور فعل مسند ہو سکتا ہے اور مسند الیہ نہیں بن سکتا. بنا کے جملہ انشائی گل سمجھیا کہ کوئی نہیں؟ پہلا مسئلہ کیا سمجھا ہے کہ جو کل آپ نے پڑھا ہے نا مسند، اس کو محکوم بہی کہتے ہیں. یعنی وہ حکم ہوتا ہے، یعنی محکوم بہی ہوتا ہے. اور جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ محکوم علیہ ہوتا ہے. وہ ابھی مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ یہ مسئلہ تاں دسیا ہے کہ تسی پیچھے پڑھے ہیں نا کہ مرکب وہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے. پڑھا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کلمہ کون ہے؟ تو اب یہ سمجھانا ضروری تھا کہ ابھی آپ نے جملے کی جو دو قسمیں پڑھی ہیں، دونوں قسموں میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کس کا؟ ایک مسند الیہ کا، اور ایک وہ علیحدہ بات ہے کہ جملے اسمیہ میں مسند الیہ پہلے، مسند جملے فعلیے میں مسند پہلے تو مسند لے. لیکن دو شیوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے بتایا ہے کہ ان 3 کلمے کی 3 قسموں میں سے کون کیا بن سکتا ہے. تو اسم بتایا کہ یہ دونوں شیئیں مسند لے بھی بن سکتا ہے، اور فعل صرف
اور حرف صرف حرف بن سکتا ہے، حرف بن سکتا، حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ حرف تو پہلے ہی بنیا ہوں اگا پڑھ بنا کے تو باری شروع کی تھی کہنے کی تھی شروع تم پہلے شروع کی تھی اچھا چل بنا کے جملہ انشائیہ آنکھ کے قاعدہ شراف بصدق وکذب صرف نتما کر چلو بس پتہ نہیں لگتا پہ جی مولوی ارشاد سبق دھیان کے ساتھ یاد کیا کرو اے میں جڑی گل کیتی ہے اس گل وچ تو مینوں کہہ سکدا ہے تسی استاد جی سچے ہو یا جھوٹے ہو ہیں کیوں جی مولوی ارشاد شرارتیں نہ کیا کر اس گل وچ مولوی ارشاد کاش تو علامہ بن جائے ہاں مینوں کہہ سکتا بھی تو سچ سچ بولے یا سمجھے مولوی ارشاد امید ہے کہ تو مستقبل وچ علامہ ہو جائے گا تسی اس بات مینوں کہہ سکتا کہ تو سچ ہے یا گل سمجھے پے ہو اچھا جی خیر جملے کی دو قسمیں جملے کی کلام کی مرکب مفید کی جملے کی کون سی دو قسمیں جملہ انشائیہ جڑا ہے وہ لڑ پیا وہ آندا ہے بھی تسی جملے خبریے دی گل کیتی جاندے ہو تو میں تواڈے پٹھے وڈے نے میری بھی تے گل کرو سمجھ آئیے ہن جملے انشائیہ دی گل شروع ہے کندی جملے خبریے کی بات جو یہاں کرنی تھی وہ کر دی ہے کہ جملہ خبریہ دو قسم ہوتا ہے کون سا اسمیہ کون ہوتا ہے اور فعلیہ کون ہوتا ہے اور جزوں کے نام کیا ہوتے ہیں یہ بات بتا دی ہے اب جملے کی دوسری قسم کون سی اس کی تعریف اور اس کی قسمیں اس کی قسمیں جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے ہاں جی جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے پھر جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے آنکھ بھی تم جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو جس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ کذب کے ساتھ وہ کذب کا معنی جھوٹ ہی ہوندا ہے لفظ بول چا کے خدا دے بندے ہوں پھر آخنا جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے ترجمہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے جان کے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو ایک پنجابی والا قائل ہے یہ ہمارا قائل ہو گیا ہے وہ گل ہے ایک قائل کا لوگ بھی مانے بولنے والا سمجھائیے اتنے بھی قائل کا یہ مطلب ہونے ساڈے گن گانا ہے بھی یہ میرا قائل ہو گیا مطلب ساری تعریف بول رہا ہے یہ مطلب ہے جی ہاں بھائی کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں جی جان کے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے وہ جو ہے نا یاد مانے بچے چل بھائی جملہ جان کے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اس کے قائل کو صدق کے ساتھ یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے چلو وہاں بر جان قسم یہ جڑا کچھ پڑھی آوے نا کتاب تے سیاہی ملی آندے تے نظر نہ آوے جی ہاں بھائی چل وہاں بر جان قسم اچھا جی تعریف کے بعد ہم جملے انشائیہ کی تقسیم کرتے ہیں ہاں جی کیا ہے تعریف کے بعد آپ جملہ انشائیہ کی تقسیم کرتے ہیں تو جملہ انشائیہ 10 قسم ہے جملہ انشائیہ 10 قسم ہے اتنے جڑی بیان کی تھی کو اور نکل آئے گی بڑی کتاب ہے تو پھر دیکھیں گے جی کتنی قسم ہے کون ایشا بس ہاں بھی کیا کہیں
وہ کون چند قسم پر ہے، اور وہ چند قسم پر ہے، اور وہ چند قسم پر ہے۔ امر چوں اضرب ونا چوں لا تضرب، و استفہام چوں حل ضرب زید، وتمنی چوں لیت زیدا حاضر، وترجی چوں لعل امرا غائب، وعقود چوں بے تو این تے پیش ہے، عقود چوں بے تو، و اشتریت وندا چوں یا اللہ، وعز چوں اعلی تنزل بنا فتصیب خیرا، وقسم وہ جڑی چائنا مسیح تے بندے پیسے دینے نے، وقسم چوں واللہ، یہ تلے زہر ہے کہ اتنے پیش لکھی ہے، واللہ ہاں لأضربن زیدا، وتعجب چوں ما احسنہ واحسن به۔ واہ بے تو پڑھ ایک باری یہ عبارت، ایک کتنی سونی عبارت پڑھی سی، امر چوں اضرب ونہ چوں نہ ہے نہ ہے ونہ چوں لا تضرب، و استفہام چوں هل ضرب زید، وتمنی چوں لیت زیدا حاضر، وترجی چوں لعل امرا غائب، وعقود چوں بعت واشتریت، ونداء چوں یا اللہ، وعرض چوں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، وقسم چوں واللہ لأضربن زیدا، شاباش۔ وتعجب چوں ما احسنہ واحسن به۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ امر امر سننا، نہج گن، نہج کتنے ہو گئے، 2 استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 قسمیں کس کی، خبریہ کی نہیں ہے، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ یہ لفظ انج بھی بولتے ہیں نحو وچ تے انج بھی بولتے ہیں کہ انشاء کی 10 قسمیں ہیں، یہ لفظ یوں بھی بولا جاتا ہے کیا، انج بھی ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں تے انج بھی ٹھیک ہے، انشاء کی 10 قسمیں ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، انشاء کی 10 قسمیں انشاء کی 10 قسمیں ہیں۔ یہ تاں دسا ہے تیرے کو پوچھ پہ ٹوٹے دا کنڈکٹر پہ انشاء کتنی قسم ہوتا ہے تو کہ میں تو سارا پڑھائی کو نہیں جی سمجھے، اس کو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، اے جملہ کیڑا، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ یہ جملہ ہے نا جو بولے میں کہ کوئی نہیں کیڑا، ایک جملہ ہے جی، اور ایک کیڑا جملہ ہے خبریاں تو خبر دے رہے ہیں نا یار، کمال ہے، کیوں ہے، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، یہ گل ہے، ہر گل وچ وڑ جاؤ تو خوب ہو تو تاں بالکل چانن ہو جاتا ہے، دھیان نہیں دیتے طالب علم جی۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ انشاء کی 10 قسمیں ہیں، انشاء کی 10 قسمیں ہیں۔ ایک جملہ ہے، انشاء کی 10 قسمیں ہیں، ہاں وہ کون سی 10 قسمیں ہیں، گن کے 10، امر، ناج، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ پھر ایک بار یہ نہ پکانے نے اتنے نہ پک گئے تو بڑی غنیمت ہے۔ امر، ناج، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ ہاں بھی تو آ بھائی امر، ناج، نہ آئی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم۔ بچہ مسیح والا کہہ دیتا اما ماں 3 جوڑے کپڑے دیتے ہیں، 5000 روپیہ دیتے ہیں، 2 رومال دیتے ہیں، 1 جتی دیتی نے، جیتے نال ڈبا مٹھائی دا دیتا ہے، 2 ہار پائے ہیں، 10 1 منٹ چ گن کے 10 دینے فٹو فٹ، ایک نہیں بچوں شاید بھول دیجیے، یہ ہر شے یاد ہونی چاہیے۔ ہاں بھائی شب آخر استفہام،
جی آخنا جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں. اور وہ یہ ہیں کون سی؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عبود، ندا، عرض، قسم، تعجب. ہم تو آپ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عبود، ندا، عرض، قسم، تعجب. ہاں. اب ایک ایک کو سمجھیں. 22 باب جو آپ نے پڑھے ہیں 22 ان میں ہر باب میں آپ نے امر کی گردانیں پڑھی ہیں کہ کوئی نہیں. وہ جو امر کے سارے سیغے ہیں وہ جملے انشائیے ہیں. امر کے ہر باب میں جو آپ نے 4 گردانیں پڑھی ہیں کہ نہیں. امر معلوم نہ دو معلوم اور امر مجہول، پھر موقت، بانون، تاکید، ثقیلہ، جڑا بھی ہے. امر کی پوری گردان معلوم مجہول کی وہ کیا ہے؟ جملے انشائی. یہ مطلب ہے امر کا. جی کیا ہے امر کی جو پوری گردان ہے 22 باب جڑے سنائے نے تساں 22 بابوں میں جو امر کی گردان ہے جملہ انشائیہ ہے. پوری ہر سیغہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائی ہے. کیونکہ تن پیچھے پڑھایا بھی ہر فعل دا کیا ہوندا؟ فعل بن گیا، مسند فاعل بن گیا، جملہ تو پورا ہو گیا. جی گل سمجھیے. تو فعل امر کے جتنے سیغے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ہوتے ہیں. ان میں سے پہلے سیغے کی مثال دی ہے کون سی؟ اضرب. کیا؟ اضرب. گل سمجھیا. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، لے یضرب، لے اضرب سارے، تے پھر لے یضرب، لے تضرب، اضرب سارے جتنی امر دی گردان سنائی ہے نا وہ کیا سارے جملے انشائی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو فعل امر کے سارے سیغے جملے انشائی ہوتے ہیں. جیسے امر کیا مطلب؟ ان میں سے پہلی قسم امر. جیسے اضرب کیا مطلب؟ جیسے اضرب سے بھی امر کے سارے سیغے کیا ہوتے ہیں؟ کلے کلے وکھرے وکھرے سارے جملے انشائیے نے. جی امر جیسے اضرب. شاباش. آگ چتوں امر جیسے اضرب. بس 22 بابوں کی گردانوں میں جو ناحج کی گردانیں آپ نے پڑھی ہیں، ناحج معلوم اور مجہول، پھر موقت، نون ثقیلہ تے خفیفہ، پوری ناحج کی گردانوں میں ہر سیغہ وہ جملہ انشائیہ ہے. وہ یہ مطلب ہے وہ ناحج کا کہ 22 بابوں میں جو آپ نے ناحج کی گردان پڑھی ہے اس میں سے ہر سیغہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. ان میں سے ایک مثال دی ہے کیا؟ لا تضرب. کل سمجھی کہ نہیں؟ کیا کیا بلا؟ 22 بابوں میں جو ناج کی گردان ہے فارسی کا جو جملہ انشائیہ ہے. ہاں کیا کیا کلندر 22 بابوں میں جتنی بھی ناج کی گردانیں ہیں ہاں وہ جملہ انشائیہ. اچھا امر بھی جملہ انشائیہ ہے. تے ناج بھی. پیچھے لگے ہو پیچھے کیڑے فعل بچتے نے؟ فعل مضارع موقت بالا ناسبہ، فعل مضارع منفی بالا، تے پیچھے معلوم تے پیچھے لگے ہو اسم میں کھوتے ہو. میں فعل کی گل کر رہا ہوں. مضارع معلوم تے پیچھے لگے ہو. ماضی معلوم مجہول 1، مضارع معلوم مجہول 2، جہد معلوم مجہول 3، تے مضارع منفی بلا معلوم مجہول 4، تے مضارع منفی موقت بالا ناسبہ 5. یہ جڑیاں 5 گرداناں نے انہاں دا ہر سیغہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. ہر سیغہ کیونکہ ہر فعل واسطے مولوی جی کیا ہوندا ہے؟ فاعل ہوندا. ہر فعل نو فاعل چاہیے. او کتے مثال تینوں یاد کران لگے. ہر فعل کو اے ویکھو اے جڑی گرداناں نے نا ساریاں 22 باباں وچ انہاں وچ ماضی معلوم تے مجہول تے مضارع معلوم تے مجہول تے جہد معلوم تے مجہول تے لا یضرب لا یضرب یعنی مضارع منفی بلا معلوم تے مجہول
مضارع منفی موقت بالا ناسبہ معلوم تے مجہول، اے ہر سیگا کی یہ جملہ فعلیہ سندا بے کو کوئی نہیں، جملہ خبریہ اور فعل امر اور فعل نہج کی پوری گردان میں ہر جملہ یہ ہوتا فعلیہ، یہ جملہ انشائی، جملہ پورے بائیاں بابا دا رولا نکلے جی۔ دس مولی نمان پیچھے کو بیٹھے ہیں، تو نیندر آئی ہوں؟ اچھا چل ٹھیک ہے، گل دس تو بشک میرا ممبر تے پر ٹوٹ جا جی، میں گل دسنی چاہیے جی۔ کیا بولا ان 22 بابوں میں کون سی گردانیں جملے فعلیے ہیں جی، اور جملے یعنی جملہ فعلیہ خبریہ مراد ہے، ہیں سارے فعلیے، یہ جملے فعلیہ انشائیے ہیں، اور پیچھے جو سارے فعل کی گردانیں ماضی معلوم مجہول، مضارع معلوم مجہول، جاد معلوم، یہ سارے جملے فعلیے خبریے، کل سمجھیے یہ سارے جملے، اور امر اور نہی یہ دونوں فعلیے انشائیے ہیں، فعلیے اور نہج جیسے لا تضرب، اور نہج جیسے لا تضرب، جیسے لا تضرب۔ اوکے، استفہام یہ سمجھو، کچھ حرف ہیں جو استفہام کا معنی دیتے ہیں، کچھ اسم ہیں جو استفہام کا معنی دیتے ہیں۔ مسئلہ سمجھو، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ یا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کے اوپر استفہام کا کلمہ آ جائے تو وہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اس کے اوپر استفہام کا کلمہ آ جائے تو وہ جملہ مطلب جی انشاء۔ ہاں جی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اس کے اوپر استفہام کا لفظ کلمہ کہہ دینا، کلمہ استفہام کا کلمہ آ جائے تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، وہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے، جملہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ ہاں بھائی، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ استفہام میں سچ جھوٹ نہیں ہوں، اور ابا آ گئے بندہ کی کہ جھوٹ مارتا پہ کہہ سکتا ہے، یا تو سچ بولتا ہے پہ، تو گل پوچھتا پہ تھوڑے کو جی کہو بھی کلندر ایویں نا۔ ہاں بھائی، جملہ اسمیہ خبریہ اور میں پوچھا بہن کو والوں نے کیا کہا ہے تو دیکھو استاد جی اس میں سچ ہے یہ جھوٹ ہے، کوئی احتمال کوئی نہیں۔ ہاں بھائی، اور جملہ فعلیہ خبریہ، اس پر جب اس پر استفہام کا کلمہ آ جائے، اس پر استفہام کا کلمہ آ جائے تو یہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے، جملہ انشائیہ بن جاتا ہے، یہ مطلب ہے استفہام کا۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ یا اس پر جب استفہام کا کلمہ، وہ اگے آن کے وضاحت استفہام دے کلمے کنے حرف کنے اسم کنے سارا اللہ خیر کری پڑھتے پہ ہیں جی، اج ٹکے رہتا جی، سمجھے نا جی؟ اب لالا تنگ نہ کرے تن جی، لالا تنگ کرے تو پھر لالا گیا۔ اچھا جی، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ چلو اور چلو جی، اور استفہام سیگا آندا، استفہام دا کہ کون نہیں آندا؟ استفعال کی ہے باب استفعال کی مصدر کمال ہے۔ اور استفہام جیسے حل ضرب زید جی، اور استفہام جیسے حل ضرب زید، ضرب زید یہ جملہ کون سا ہے؟ کلا ضرب زید خبریہ، اس کے اوپر آ گیا حل، اس کا معنی ہے کیا؟ پہلے معنی تھا مارا زید نے ایک گل دسیے، اب معنی ہے حل ضرب زید، متکلم پوچھ رہا ہے کیا مارا زید نے؟ تو کیا بن گیا یہ؟ شاباش،
پہلے کیا تھا؟ جملہ فعلیہ قولیہ. اسی طرح آپ اس حال کو پیچھے لے جائے اسمیہ پر داخل کریں. وہ جو پہلا اسمیہ کون تھا؟ حل زید عالم. کیا زید عالم ہے؟ اب یہ کیا بن گیا ہے؟ اے شاباش. حل زید عالم. زید عالم جملہ اسمیہ خبریہ. حل زید عالم جملہ اسمیہ انشائیہ. ضرب زید جملہ فعلیہ خبریہ. حل ضرب زید جملہ فعلیہ انشائیہ. اگے جی تمنی کون؟ دھیان کریں. جملہ اسمیہ خبریہ پر جملہ ایتھے سمجھو باقی وضاحت پھر آگے آ جائے. جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لیتا آ جائے لیتا تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے. کیا ہے؟ جملہ اس تمنی کا معنی تمنا کرنی. تو تمنا کرنے کا معنی جو کلمہ دیتا ہے وہ ہے لیتا. وہ ہے کاش. کاش. سمجھائیے؟ ہاں بھائی. جملہ اسمیہ خبریہ اتنے کی پڑھا سی فارسی میں ماضی تمنا ہی بنانے واسطے ہیں یہ سی. وہ تو ماضی استمراری بنتی سی. کاش ہی سی کہ ماضی شرطیہ تمنے کاش ہی ہے. مطلب اگر شرط واسطے تو کاش حد ہو گئی یار. ہاں جی. جملہ اسمیہ عربی میں اس معنی کے لیے لفظ ہے کون؟ لیتا بمعنی کاش. جملہ اسمیہ خبریہ پر اگر اگر لفظ لیتا داخل ہو جائے لفظ لیتا داخل ہو جائے تو وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے. تو وہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے. اسمیہ اسمیہ بن جاتا ہے. اسمیہ انشائیہ. جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے. ہاں ہاں جی. جملہ اسمیہ خبریہ پر اگر لفظ لیتا داخل ہو جائے تو وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے. شاباش. تو عربی میں تمنا کے لیے اور بھی کلمات ہیں جو زیادہ مشہور. ایک کلمہ ہے کیڑا؟ لیتا بمانا کاش. سمجھائیے کہ نہیں؟ تو جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لیتا داخل ہو جائے تو یہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا. دیکھیں مثال. زید حاضر. یہ خبر ہے زید موجود ہے. زید موجود ہے. ایک خبر ہے. لیتا زیدن حاضر. اے زیدن پر زی زبر کیوں آئی ہے؟ وہ لیتا کی وجہ سے آئی ہے. وہ آگے قوانین آئیں گے کون سا حرف کیا عمل کرتا ہے. اجے ایک گل نہیں کرنی. سمجھائیے؟ اجنوں اجے نہیں چھیڑنا انہوں نہیں چھیڑنا. لیتا زیدن حاضر کا معنی ہے کاش زید حاضر ہوتا. کاش. اب تسی اپنے مرشد کو بیٹھے ہو تے تہاڈا چھوٹا بھرا تے اج مرشد جڑا نا جس خاص دعا پہ کردے نے تے بڑی ایک رونق بنی ہے محفل وچ تے بندہ تمنا تے کردا ہی ہے نا جی. اس وقت کو بندہ یہ گل آکھے کی کاش فلانا حاضر ہوئے تے نال بندہ کہہ سکتا ہے تو سچ بولا یا جھٹ جھوٹ بولے جی. کیوں مولوی؟ ایشا بس. تو تمنی کیا ہے؟ انشاء ہے. تمنی کس طرح بنتی ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر کیا داخل ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے. زید حاضر ان کا کیا معنی ہے؟ حاضر ہے. اے گل ہے اے خبر ہے. تے لیتا زیدن حاضر ان کا کیا معنی ہے؟ کاش زید حاضر ہوتا. کاش حاضر ہوتا. ہاں بے دس. چلو جی. اور تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر. زیدن لیتا زیدن حاضر. جی. تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر. اور تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر. یہ تمنی کیسی گئے اصل چے تمنو یون کیے ان کی تمنو باب تفول کی مصدر ہے. پھر وہ قانون جاری ہو کر تمنو یون سے تمنی بنتا ہے. لیکن پھر ذہن جب کہ یہ باب تفول کی اے شاباش. بس
ترجی بھی یہی ہے، ترجو یون، ترجو تو قانون لگ کر کیا بنتا ہے؟ ترجی۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لعل داخل ہو جائے تو وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لعل داخل ہو جائے تو جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لعل داخل ہو جائے تو اس کو جملہ اسمیہ وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہاں ہے۔ جی، جملہ اسمیہ خبریہ پر لفظ لعل داخل ہو جائے تو وہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ ترجی کا معنی ہے امید۔ ترجی کا کیا معنی ہے؟ امید۔ عربی میں اس لفظ کو یہ معنی دینے کے لیے لفظ ہے لعل، اس کا معنی ہے امید ہے۔ کیا معنی ہے؟ لعل کا معنی امید ہے۔ سمجھی گل؟ لعل کا معنی امید ہے۔ یہ قرآن پاک جتھے بھی لعلکم تتقون اتنے یہی سوال ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھو گل دس کے فرماندے نے بھی امید ہے کہ تم یہ ہو جاؤ گے، تو امید تو وہ بندہ بولتا ہے جس کو مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ کیوں جی؟ امید ہے کہ جب میرے ہون گے، یہ کدوں بولی دے جی؟ سمجھ آتی پی؟ اللہ تعالیٰ نو تے اوتھے پھر پورے قرآن پاک کے جس سوال کا یہی جواب ہے کہ یہ تمہاری نظر سے ہے کہ اگر تمہارے ماحول میں یہ بات کسی کو سمجھائی جائے تو سمجھانے والا یہی کہے گا کہ امید ہے کہ اب تیرے کھانے میں پڑ گئی ہوگی۔ سمجھائیے؟ تو تہاڈی نظروں کر کے اللہ فرماندے نے کہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اجے بندہ کسی بندے کو چنگا سمجھا کے امید ہے ہون تے تینوں کو سمجھ آ گئی ہونی۔ اچھا جی، تو لفظ لعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید ہے۔ کسی جملے اسمیہ خبریے پر کون داخل ہو جائے؟ لعل و لعل، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ شاباش۔ امر غائب، یہ جملہ کون سا ہے؟ امر غائب ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ۔ اس پر آ گیا لعل، لعل امرن غائب، اب اس کا معنی ہے امید ہے کہ امر غائب ہوگا، امید ہے۔ اس میں شک، سچ اور جھوٹ کا کوئی احتمال ہے؟ بس سمجھیے۔ ہاں بھی کیا کہ امر غائب ان کا کیا معنی ہے؟ اور لعل امرن غائب ان کا کیا معنی ہے؟ امر غائب ہوگا، امر غائب کو نہیں ہونا۔ آج امید ہے بھی وہ گھر نہ مل سی سن جی، سمجھوں دی پی اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، یہ نہیں آخر سچ ہے رکھد تو مڈو پیڑیاں امیداں لا کے ٹرے اتنے یہ اعتراض کری دے جی، تیری اج نیت ہی خراب ہے، اتنے یہ سوال کری دے جی۔ چلو جی، اور ترجی جیسے لعل امرن غائب جی، اور ترجی جیسے لعل امرن غائب، اور ترجی جیسے لعل امرن غائب۔ گل سمجھیا؟ تو جملہ انشائیہ، جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے قائل کو صدق یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کر سکے۔ جملے انشائیے کی 10 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ امر، ناج، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ یہ اینا یاد کر کے تو پھر کلا کلا یاد کرنا ہے۔ امر سے کیا مراد ہے، نہی سے کیا مراد ہے، استفہام سے کیا مراد ہے، تمنی سے کیا مراد ہے، ترجی سے کیا مراد ہے۔ کل سمجھیا؟ عقود سے کل پڑھنا ہے۔